اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 83 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو منافقین تھے اور جو کمزور ایمان والے تھے۔ منافقین مسلمانوں کی خبروں کو آگے پہنچا دیتے تھے، مشہور کر دیتے تھے، اور کمزور ایمان والے بھی ان کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ کچھ لوگ بغیر سوچے سمجھے، جیسے آج کل تحقیق کیے بغیر کسی خبر کو آگے پھیلا کر مشہور کر دیتے ہیں۔ اس طرح کی صورتحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی موجود تھی۔ لیکن حکم کیا ہے کہ جب کوئی خبر آئے تو اس کو آپ ذمہ دار لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ اس کی تحقیق کر لیں اور حقیقت حال سامنے آ جائے تو معاملہ بہتر ہو جائے، ورنہ ایسی خبر کا جس کے بارے میں معلوم نہ ہو پھیلانا بھی بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ بعض خبروں کے پھیلانے سے افراتفری پھیلتی ہے، فتنہ فساد ہوتا ہے اور نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ ایسی فضول خبروں کو لوگوں تک پہنچائیں، مشہور کریں، تو پھر آپ شیطان کے پیروکار ہو جائیں گے، اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے اس آیت میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا جَاءَهُمْ، اور اذا جب، جاءہم آ جاتی ہے آپ کے پاس، امرن کوئی امر، کوئی خبر، اور جب لوگوں کے پاس یعنی کوئی خبر آ جاتی ہے، من الامنی کوئی امن و سکون کی، اول خوفی یا خوف کی، اذاؤ تو اسے یہ مشہور کر دیتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو کہتے پھرتے ہیں، بہی ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی تو اس میں ارشاد ہوا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب ان لوگوں کو کوئی اطلاع یا کوئی خبر آتی ہے، خواہ وہ امن کی ہو یا خوف کی، تو یہ لوگ اسے مشہور کر دیتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے کہتے پھرتے ہیں، اسی طرح وہ خبر آگے بڑھتی جاتی ہے، دوسرے لوگوں تک پہنچتی جاتی ہے۔ آگے ارشاد ہے، وَلَوْ رَدُّوهُ، اور اگر اس کو لوٹا دیتے، پہنچا دیتے، الی الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی یہ خبر جب لوگوں کو کوئی خبر ملی تھی تو اس خبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیتے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، یا اول الامر کا مطلب یہاں سمجھ لیں ذمہ دار جو لوگ ہیں حکومت کے، ان تک پہنچا دیتے تاکہ وہ اس کی خبر کی تحقیق کر لیں، منہم لعلم اللہ الذین یستنبطونہ،
منہم، تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے تو صحیح علم خبر کا آ جاتا۔ ولولا فضل اللہ، اور اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی رحمت آپ پر نہ ہوتی، لاتبعتم الشیطان، تو شیطان کے پیروکار ہو جاتے سب لوگ الا قلیلا، مگر تھوڑے سے بچتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جب ان لوگوں کو کوئی اطلاع یا خبر آتی ہے، ملتی ہے، خواہ وہ امن کی ہو یا خوف کی، تو یہ اسے مشہور کر دیتے ہیں، ایک دوسرے سے کہتے پھرتے ہیں۔ اور اگر وہ اس خبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یا اول الامر یعنی ذمہ دار افراد تک پہنچا دیتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے، اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو چند لوگوں کے سوا سب شیطان کے پیروکار ہو جاتے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو خبر ہے، اس سے مسلمانوں میں آنے والے نئے مسائل کا حل اور اس کا حل نکالنے کے لیے ایک اصول اور قانون بھی ہمیں دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس آیت میں یستنبطونہ یعنی استنباط کا حکم آیا ہے۔ تو یہ دوسرا اس آیت سے مطلب ہے جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ یہ آیت قرآن اور حدیث میں غور و فکر کر کے اس سے احکام شریعہ اخذ کرنے کا بھی دروازہ کھولتی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ جسے استنباط کہتے ہیں یا قیاس کہتے ہیں۔ لہذا شریعت میں قیاس حجت اور دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا ہے کہ خبر کے زہر پر عمل نہ کیا جائے، بلکہ غور و فکر کر کے اس خبر سے صحیح نتیجہ اخذ کیا جائے۔ اسی طرح مسلمانوں میں نئے مسائل کا حل قرآن و سنت، اجماع امت اور قیاس اور اجتہاد سے ممکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسائل شریعہ میں قیاس فرماتے تھے۔ بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی حاضر مسائل کا حل قرآن و حدیث سے قیاس اور اجتہاد کے ذریعے نکالتے تھے۔ کچھ لوگ بغیر تحقیق کے سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دیتے ہیں۔ آج کل جیسے موبائل فون ہے، اس پر اگر کسی کو کوئی میسج آتا ہے تو وہ میسج کی تحقیق نہیں کرتا، اس کو آگے دوسروں تک پہنچا دیتا ہے، جبکہ اکثر میسج جو آتے ہیں ان میں بات کی سچائی کم ہوتی ہے، جھوٹ زیادہ ہوتا ہے، اور بندہ تحقیق کیے بغیر اس کو آگے دوسروں تک پہنچا کر اللہ کے ہاں گناہ گار بن جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی میسج ہے یا کوئی پیغام ہے یا کوئی خبر ہے، اس کی تحقیق بہت ضروری ہے۔ یا تو ان لوگوں کو پہنچا دی جائیں جو تحقیق کرنے والے ہیں،
یا پھر خود تحقیق ہو سکتی ہے۔ اگر آپ میں اتنی اہلیت ہے تو تحقیق کر کے اس کی تسلی کریں، پھر خبر آگے پہنچائیں۔ اس لیے یاد رکھیں، اس سے ہمیشہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرما کر دو معاملات جو ہمارے ہیں حل فرمائے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ خبر کی تحقیق ہونی چاہیے، اور درست خبر، صحیح خبر جو ہے اگر مل جائے اور وہ اسلام کی بہتری کی ہو تو اس کو دوسروں کو بتایا جائے، اگر کوئی فتنہ فساد والی ہے تو اس کو چھپایا جائے، اس کو نہ بتایا جائے۔ اور دوسرا دروازہ اس سے کھلتا ہے غور و فکر کا اسلام میں، کیونکہ شریعت جو ہے اس میں دلائل شرح جو ہیں، یعنی جب شریعت کے معاملات، مسائل ہم دیکھتے ہیں تو اس کی روشنی کتاب اللہ سے لیتے ہیں، یعنی قرآن پاک سے، یا پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی حدیثوں سے ہم روشنی لیتے ہیں، یا پھر اجماع امت، یعنی اتفاق صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یا اولیاء کرام، یا علماء کرام جو اجتماعی طور پر جو معاملے کا حل نکالتے ہیں، اجماع امت جو ہے اس کے ذریعے سے، یا پھر چوتھی بات جو قیاس ہے جس کا یہاں پر حکم ہے، یہ یستنبتونہ، استنباط کا مطلب یہی قیاس ہے جس سے ہم مسائل کا حل نکال سکتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ یاد رکھیں کہ یہ جو مختلف قسم کی افواہیں پھیلائی جاتی تھیں، اس میں مسلمانوں کے شروع میں مدینہ شریف میں دشمن تھے یہودی، اور پھر منافق جو تھے وہ ان کے اعلی کار تھے۔ تو یہودی جو تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ کے اندر اپنے بندے چھوڑتے تھے جن کو منافق کہتے ہیں، اور منافق جو ہیں وہ مسلمان بن کے، مسلمانوں کا روپ دھار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلامی جو معاملات ہوتے تھے ان کی خبر ان کو دیتے تھے، اور پھر ان کے کہنے پر جو افواہیں آگے پھیلائی جاتی تھیں تو ان کو پھیلاتے تھے۔ جو کمزور ایمان والے مسلمان ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ معاملہ چلتا تھا۔ تو منافق جو تھے ان افواہوں سے مختلف قسم کے فائدے حاصل کرتے تھے، کیونکہ ان کو کچھ رقم بھی ملتی تھی آگے یہودیوں سے۔ تو اس طرح سے جیسے آج کل دیکھیں نا، آج کل جو بھی سیاسی پارٹی ہوتی ہے نا، اس کے اندر بھی ایک پروپیگنڈا سیکٹری ہوتا ہے۔ اس کا کام ہوتا ہے کہ عوام کو افواہوں سے یعنی روشناس کراتا رہے، اور اپنی پارٹی کے بارے میں وہ دوسروں کو اچھی باتیں بتا کر اس اپنی پارٹی کو پاپولر، ہر دل عزیز لوگوں میں بناتا رہے، چاہے وہ اخبارات کے ذریعے بھی، ریڈیو کے ذریعے بھی، ٹی وی کے ذریعے بھی، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی یہ کام وہ کرتا رہے۔ کچھ لوگ افواہیں پھیلانے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، انہیں دین سے سروکار نہیں ہوتا، دین کو انہوں نے بیچ ڈالا ہوتا ہے۔ غیر ذمہ دارانہ افواہیں پھیلانے کے نتائج بہت برے ہوتے ہیں۔ کان میں بات پڑی، موبائل پر میسج آیا، بس بغیر تحقیق کیے آگے پہنچا دیا۔ اس آیت سے انہی قسم کے لوگوں کو افواہیں پھیلانے کی سرزنش کی گئی ہے اور انہیں سختی سے منع کیا گیا ہے۔ مسلمانوں اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے سازشیں، خبریں اور افواہیں دن رات پھیلائی جاتی ہیں۔ ہمیں احتیاط سے کام لینا ہے، ایسے فضول باتوں کو آگے نہیں پہنچانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، حفص بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، سنی سنائی بات کو بیان کر دینا اور یہ جھوٹ ہی ہوتا ہے، کیونکہ جب تک آپ کو تحقیق نہ ہو، پتہ نہ ہو،
تو ایسے فضول باتیں پھر افواہیں پھیلا کر بندہ تو بہت بڑا گناہ بھی لے لیتا ہے، اور ساتھ ایک بہت بڑا فتنہ یا فساد اس کے زیر اثر پیدا ہو جاتا ہے جو معاشرے میں۔ غزوہ احد اور غزوہ خندق کا درمیانی عرصہ مسلمانوں کے لیے آزمائش تھا۔ اس دور میں مشرکوں کی طرف سے بے شمار افواہیں پھیلائی گئیں تاکہ مسلمانوں کو مرعوب کیا جائے اور انہیں دہشت میں رکھا جائے کہ فلاں مقام پر مسلمانوں کے خلاف بڑا لشکر جمع ہو گیا ہے۔ منافق اور یہودی ان افواہوں کے پھیلانے کے مرکزی کردار تھے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ افواہوں کو آگے نہ پھیلائیں بلکہ انہیں حکومت کے ذمہ داران تک پہنچا دیں۔ اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ بھی آتا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ لوگ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ باتیں کیا تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی تحقیق کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کو تسلی ہو گئی، پتہ چل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی۔ جب تسلی ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے صحن میں دروازے پر آئے اور اونچی آواز سے لوگوں کو کہا کہ آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، یہ بات غلط ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دی۔ تو ان لوگوں کو تسلی ہو گئی۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استنباط یعنی اس میں جو ہے یہ تحقیق کی، انویسٹیگیشن کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر معاملہ کا حل بتا دیا تاکہ لوگوں میں یہ افواہ پھیلے نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی۔ اسی طرح بغیر تحقیق کے افواہوں کو آگے بیان کر دینا شیطان کی اطاعت ہے۔ اس سے کئی فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ صحیح طریقہ یہی ہے کہ جب کوئی خبر پہنچے اسے حکومتی ذمہ دار افراد تک پہنچا دیا جائے تاکہ وہ تحقیق کر کے اس کا کھوج نکال لیں۔ اگر خبر کی تشہیر اسلام کے مفاد میں ہو تو اسے نشر کیا جائے، ورنہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 میں بھی اسی طرح کی بات بیان ہے کہ جب اللہ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی فاسق شخص آپ کے پاس خبر لے آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ارشاد فرما رہا ہے کہ فاسق شخص، گناہ گار بندہ جب کوئی خبر لے آئے تو اس کی خبر کی تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کو تکلیف پہنچا بیٹھو اور بعد میں اپنے کیے پر پچھتاتے رہو۔ تو اس لیے تحقیق کرنا خبر کی بہت ضروری ہے۔ جنگ میں بھی کچھ خبریں پھیلائی جاتی ہیں تاکہ دشمن پر منفی اثر ہو اور ان کی افواج کے اعصاب کمزور ہو جائیں۔ اس آیت کا آخری حصے میں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ارشاد ہوا اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور رحمت آپ پر نہ ہوتی تو چند لوگوں کے سوا سب شیطان کے پیچھے چل پڑتے۔ شیطان انسان کے دل میں وہم ڈال کر گمراہ کر دیتا ہے۔ وہ گمراہی کی بات کو بڑا مزین کر کے پیش کرتا ہے، جس کی وجہ سے کم علم لوگ اس کی پیروی کرنے لگتے ہیں، مگر سمجھدار اہل علم لوگ شیطان کے جال سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ان کی کامیابی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمت سے ہوتی ہے، اس لیے ان کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔
یاد رکھیں کہ ہمیشہ تحقیق سے ہی بات معلوم کر کے آگے پہنچانی چاہیے، ورنہ یہ جھوٹ ہوتی ہے، اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور جھوٹا بندہ جو ہوتا ہے اس کو جھوٹ کو جب پہلے تو وہ جھوٹ اس کے پاس ہے، خبر جھوٹی، اور اس کو آگے پہنچائے گا تو دوسرا گناہ لے گا۔ پہلے تو اس نے جھوٹ کو اس پر یقین کیا، پھر آگے پہنچا دیا، دو گناہ ہو گئے۔ اس لیے یعنی ایک جھوٹی بات پر یقین کرنے کا اور پھر اس کو آگے پہنچانے کا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ جھوٹی کوئی بھی خبر ہو، کوئی بھی بات ہو، اس پر یقین نہ کریں، اس کی تسلی کریں۔ جب تسلی ہو یعنی اس کا، یا پھر آپ ان ذمہ دار لوگوں تک پہنچا دیں تاکہ وہ معاملات کا حل نکال کر مسلمان قوم کے اندر افراتفری اور فساد جو ہے اس کو برپا ہونے سے بچا لیں، اور امن و سکون کی بات کو آگے پہنچا دیں۔ اس طرح سے معاملہ اسلام کا جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ امن و سکون کو قائم رکھنا ہے، تاکہ امن اور سکون قائم و دائم رہے اسلامی معاشرے میں، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاشرے میں امن و سکون قائم کرنے والا بنائے، آمین۔